اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ دیکھیے پچھلے سمجھیے کہ ایک مہینے کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان غلام اور لونڈیوں کی بات کر رہے تھے جو نابالغ یعنی کہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ رہے تھے، 10 سال 12 سال۔ تو پہلے کے زمانے میں لوگ غلام باندیاں رکھتی تھی کام کرنے، جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں خادم نوکر۔ وہ تو ان کا حکم یہ تھا کہ وہ بھی جو ہے جب اپنے گھر کے آقا کے گھر کے اندر داخل ہوں گے تو وہ 3 وقت میں جو ہے اجازت لیں گے۔ کتنے وقت میں؟ 3 وقت میں۔ سب سے پہلا یہ بیان کیا تھا کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے سب لوگ سوئے رہتے ہیں، یعنی کہ رات کے وقت میں صبح۔ تو اس حالات میں جو ہے ایسے وقت میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ باندی جو ہے اپنے آقا کے روم میں جائے گا، پہلے دروازہ کھٹکھٹائے گا، اجازت لے گا تب جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ابھی نابالغ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ بھی جو ہے بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، نہیں، اجازت لے کے داخل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے ظہر کے بعد جو ہم لوگ قیلولہ کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، اس وقت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے غلام باندیوں کو آقا کے روم میں جانے سے جو ہے منع کیا ہے۔ اور آخری وقت میں وہ یہ کہ جو ہے عشاء کے وقت، ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے ہم لوگ گھر جائیں گے تو سب لوگ کرتا وغیرہ نکال کے سو جاتے ہیں، تو اس وقت میں بھی جو ہے غلام جو ہے آقا وہ باندی جو ہے اپنے آقا کے روم میں جو ہے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 3 وقت ہو گئے، اس لیے کہ یہ لوگ بالغ ہونے جا رہے ہیں، ابھی نابالغ ہے، تو بالغ کا بھی وہی حکم ہے اور نابالغ بچوں کا بھی وہی حکم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جو بالغ ہو چکے ہیں، جو جوان ہو چکے ہیں، وہ ہمیشہ اجازت لیں گے، اور جو نابالغ ہیں وہ 3 وقت میں جو ہے اجازت لے کے جو ہے اندر داخل ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں، دونوں میں فرق الگ الگ ہو گیا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، جب جو ہے تمہارے بچے یا غلام یا لونڈی جو ہے بالغ ہو جاؤ، عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے 18 سال 20 سال کے، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو یہ نابالغ بچے جو ہیں جو بالغ کو عمر کو پہنچ چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، تو یہ کیا کریں گے کہ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، یہ بھی جو ہے اجازت لے کے داخل ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اجازت لے کے اندر داخل ہوں گے اپنے آقا کے گھر کے اندر، روم کے اندر۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو بچے بالغ ہونے کو جا رہے تھے وہ بھی جو ہے اپنے آقا کے روم کے اندر جب جائیں گے تو داخل ہوں گے، تو کیا لیں گے؟ اجازت لے کے داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے ہمارے سامنے، ہم لوگوں کے سامنے جو ہے قرآن پاک کی آیت کو کھول کے اور صاف طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ قرآن دیکھیے ایک چیز بیان کیا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، واقعی میں قرآن نے جو ہے سمجھیے کہ ایک ایک چیز کو جو ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دیا کہ جو ہے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، غلام ہیں، باندی ہیں، تو وہ کس طرح داخل ہوں گے کمرے کے اندر، وہ کس وقت میں جو ہے کمرے کے اندر جو ہے پرمیشن لے کے داخل ہوں گے، اس کا بھی بیان کیا۔ پھر آگے جو ہے جو بالغ ہو چکے ہیں، 18 سال کا ہو چکا ہے، 20 سال کا ہو چکا ہے، تو ان کے لیے بھی جو ہے ان کا حکم یہ ہوا کہ وہ بھی جو ہے کیا کریں گے؟ اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہوں گے اپنے آقا کے۔ آگے فرمائے کہ والقواعد من النساء اللاتی، اور وہ بوڑھی عورتیں جو جن کی عمر جو ہے سمجھیے کہ زیادہ ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، 60-70 کی جو ہے قریب پہنچ چکی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے لا یرجون نکاحا، ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے کسی کے اندر نکاح کی جو ہے توقع کوئی امید نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ 70 سال کی بوڑھی عورت تو کبھی کچھ ہوگا، نکاح بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہاں قرآن دیکھیے کہ کتنی باریکی بات بتلا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت کا بھی جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں کہ والقواعد من النساء اللاتی، وہ عورتیں جو 70 سال کی 80 سال کی ہو گئی ہیں بوڑھی عورتیں،
وہ جو ہے وہ اگر چاہے تو فلیس علیہن جناح، وہ اگر چاہے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے بدن کے اوپر زائد چادر جو ہے، کپڑے جو ہیں، برقع جو ہے لگا کے چاہیں تو جو وہ یعنی کہ چادر ہٹا کے اپنے نامحرم کے سامنے بیٹھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھی عورت ہے، 70-80 سال کی ہو گئی ہیں، وہ اگر نامحرم کے سامنے بیٹھیں گی تو شادی کوئی نکاح کا تو کوئی توقع نہیں، اس سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو ایسے عورتوں کے حکم دیا ہے کہ آپ چاہیں، یہاں چاہنے کی بات ہو رہی ہے، آگے اس کا بیان کر رہے ہیں، اگر وہ عورتیں چاہیں کہ ہم کیوں پہنیں جو ہے نامحرم کے سامنے اپنا جو ہے چادر اتار کے بیٹھ جائیں، تو اس میں قرآن نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن نے پیچھے بیان کیا عورتوں کے لیے، نوجوان لڑکیوں کے لیے یہ جو ہے پردہ کریں گی، لیکن جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے لیے کوئی پردے کا حکم نہیں، یہ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا اگر چاہیں تو اپنے بدن کے اوپر سے چادر اتار کے بیٹھ سکتے ہیں نامحرم کے سامنے۔ آگے فرمائیں کہ غیر متبرجات بزینہ، اب شرط یہ لگا دی ہے، یعنی کہ یہ بھی کام کرنا ہوگا، شرط یہ لگایا کہ جو ہے بغیر زینت کے، زیب و زینت کے، بناؤ سنگھار کے۔ اب جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی گھر کی ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی جو ہوتی ہیں وہ جو ہے میک اپ کرتی ہیں 70 سال کی عمر میں بھی، 80 سال کی عمر میں بھی، تو اس شرط پہ جو ہے یہ جو ہے بناؤ سنگھار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ بناؤ سنگھار کرتے ہیں، بیوٹی پارلر جاتے ہیں، وہاں جا کے سستے سنورتے ہیں، تو ایسی عورتوں کے یہ حکم کو پردہ ہی کرے۔ تو قرآن نے وہاں پہ شرط لگا دی کہ غیر متبرجات بزینہ، شرط یہ ہے کہ وہ بغیر زیب و زینت کے ہو، ایسے ہی جا کے بیٹھ جائے، کوئی جو ہے چہرے پہ پاؤڈر وغیرہ نہ لگائے، لپسٹک وغیرہ نہ لگائے، اس طرح کے جو کپڑے نہ پہنے۔ تو آگے فرمائیں کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ پردہ کرنا چاہیں، اپنے بدن کے اوپر چادر رکھنا چاہیں، وہ عورتیں جو میک اپ نہیں کی ہوئی ہیں وہ اگر چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے اچھا ہے، خیر لہن، یعنی کہ ان کے لیے بہتر ہے اور اچھی بات ہے۔ اگر رکھ لے تو پردہ اپنے بدن کے اوپر، اپنے چہرے کو چھپا لے تو اور اچھی بات ہے، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی بہت زیادہ سننے والے اور علیم بہت زیادہ جو ہے جاننے والے ہیں۔ ہے کہ واقعی میں اللہ تعالی ہر چیز کو جو ہے سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، ہر چیز کا علم اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی